جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سامعین حضرات، ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کو ملاحظہ کرو، ان کی شان کو ملاحظہ کرو۔ کیا آپ نے مرغی کو کیسے زندہ فرمایا؟ کبھی مرغی کو زندہ فرماتے ہیں اور کبھی آپ چیل کو مار دیتے ہیں اور زندہ فرما دیتے ہیں۔ آپ ہمارے بیان میں اسی بات کو سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیونکہ کوئی کرامت اگر آپ کی سنی ہوئی ہو لیکن اس کو دوبارہ سے سنیں گے اور بار بار سنیں گے تو ایمان میں نکھار پیدا ہوگا اور علم میں اضافہ ہوگا۔ علم بڑھتا ہے، کسی بات کو بار بار سننے سے گھٹتا نہیں۔ اس لیے سرکار غوث پاک کی ان کرامتوں کو پورا سنیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے، دوسروں تک بھی شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے عمل کر لیا اور جس تک پہنچایا اس نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ لہذا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، غور سے سنیے، توجہ سے سنیے اور پوری بات کو سنیے، آدھا چھوڑ کر نہ بھاگیے، آدھی بات کو ختم نہ کیجیے۔ جب پوری بات سنی جاتی ہے فائدہ پورا ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ بات کا سر کیا ہے اور پیر کیا ہے، ورنہ سر لے لیا اور پیر چھوٹ گیا یا پیر لے لیا سر چھوٹ گیا تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، عقل میں بات نہیں پڑتی۔ لہذا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرغی کو کیسے زندہ فرمایا، غور سنیں۔ ایک بزرگ عورت، پیروں کے پیر، بڑے پیر، ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ حضور یہ لڑکا آپ سے بے حد محبت و عقیدت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے، لہذا اپنی غلامی میں آپ اس کو قبول فرما لیں اور شریعت و طریقت کی تعلیم سے اس کو آراستہ فرما دیں اور عبادت و ریاضت میں اس کو داخل کر، عبادت و ریاضت کے لیے اس کو تیار کر دیں، مجاہدے کے لیے اس کو تیار کر دیں۔ کتنی اچھی خواہش ہے اس عورت کی، کتنا اچھا ارادہ ہے اس عورت کا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، ہمارے غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لائی، شریعت و طریقت کی تعلیم سے آراستہ کرانے کے لیے، عبادت و ریاضت کے درجے پر فائز کرانے کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں لائے، دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت سدھارنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آج کی ہماری ماں و بہنیں بھی اپنے دل کے اندر شریعت کا درد رکھیں اور خود بھی شریعت کی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں تک بھی شریعت کی تعلیم کو عام کریں اور اپنے بچوں کو بھی شریعت و طریقت کی تعلیم سے آراستہ کرائیں، کہیں دنیا کی تعلیم کے چکر میں پڑ کے اپنی آخرت کو برباد نہ کر لیں۔ ہاں، میں دنیا کی تعلیم کا مخالف نہیں، دنیا کی تعلیم بھی پڑھائیے لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور ہونا چاہیے۔ اس نیت سے نہ پڑھائیے کہ جب بچہ پڑھے گا، عالم ہوگا، حافظ ہوگا تو مصلے پر جائے گا، لوگ کتنی سی تنخواہ دیں گے، نہیں، بلکہ یہ سوچ کر پڑھائیے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لہذا شریعت کے علم کو، دین کے علم کو، ضروریات دین کو ضرور حاصل کریں، مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا بچیاں۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ کتنی اچھی عورت کی خواہش کہ شریعت اور طریقت کی تعلیم سے آراستہ کرانے کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں لائیں
لہٰذا اسلام کی شہزادیوں، اسلام کی ماننے والیوں، تم بھی اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرانے کی کوشش کرو۔ حضرات اس پاک کی بارگاہ میں اس بچے کو چھوڑ دیا شریعت و طریقت کی تعلیم سے آراستہ کرانے کے لیے، چنانچہ وہ لڑکا عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گیا، عبادت اور ریاضت میں لگ گیا۔ بہت دن گزر گئے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے، لہٰذا اور اس عورت کی تمنا ہوئی، خواہش ہوئی کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر آؤں، لہٰذا ایک دن عورت اپنے لڑکے کو دیکھنے کے لیے آئی تو اچانک سے کیا دیکھا کہ اس کا لڑکا جو کی روٹی بغیر سالن کے کھا رہا ہے اور کثرت عبادت و ریاضت کے اثر سے بہت دبلا اور لاغر ہو گیا ہے، اور جب یہاں پر آیا تھا تو توانا اور تندرست تھا اور اس کا چہرہ بھی زرد پڑ گیا ہے عبادت و ریاضت کی وجہ سے۔ سامعین حضرات، سنجیدگی سے پورا بیان سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ عورت اس کے بعد بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوئی شکایت کرنے کے لیے۔ تو یہ دیکھتی کیا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغی کا گوشت تناول فرما چکے ہیں، کھا چکے ہیں، اور ہڈیاں آپ کے سامنے برتن میں رکھی ہوئی ہیں۔ شکایت لے کر آئیے، جانتی نہیں ہے کہ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنوں کے حالات سے واقف ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ عورت نے عرض کیا، میرے آقا، آپ نے میرے بچے پر کوئی شفقت نہیں فرمائی، کوئی رحم مہربانی نہیں فرمائی، کیونکہ آپ تو مرغی کھا رہے ہیں، مرغے کا گوشت تناول فرما رہے ہیں، اور میرے بچے کو جو کی روٹی وہ بھی سوکھی بغیر سالن کے کھلا رہے ہیں۔ حضرات شکایت پیش کر دی، لیکن آگے سنو کیا ہوا۔ یہ سن کر ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مبارک ہاتھ ان ہڈیوں پر رکھا جو آپ کے سامنے برتن میں رکھی ہوئی تھیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا، قومی بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم۔ اے مرغی، تو اس خدا کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ گواہ ہے، بہجت الاسرار کے حوالے سے ہم بول رہے ہیں، آپ اس میں اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم سنتے ہی مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ بزبان فصیح اس نے یہ پڑھا، یہ اعلان کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ اور آگے اس مرغی نے کہا، الشیخ عبد القادر ولی اللہ۔ سبحان اللہ۔ تب ہمارے حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بوڑھی مائیں بڑی بی، سنو، جب تمہارا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو اس کے بعد اس کو جو چاہے کھلانا، جو چاہے کھائے۔ ابھی سے اگر وہ یوں ہی کھانے پینے کے چکر میں پڑ جائے گا تو کس طریقے سے راہ سلوک کو اختیار کرے گا، کیسے اس پر کامیاب ہوگا، اور عبادت اور ریاضت کے مرتبے پر کیسے فائز ہوگا۔ اس لیے ابھی سے اس کو چھوٹ نہیں دی جا سکتی، بلکہ بلند مقام پانے کے لیے، بلند مرتبہ پانے کے لیے مشقتیں اٹھانا پڑیں گی، جو کی روٹی کھانا پڑے گی، بغیر سالن کے کھانا پڑے گی، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہو سکے، راہ سلوک پر گامزن ہو سکے۔
سبحان اللہ، جوش کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کے ساتھ سمجھا کر آپ اس کے سامنے یہ باتیں رکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ جلایا استخوان مرغ کو دستے کرم رکھ کر، جلایا استخوان مرغ کو دستے کرم رکھ کر، بیاں کیا ہو سکے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ بہت سی آپ کی کرامتیں ہیں کہ آپ چیل کو مارتے ہیں اور اس کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ اس کو سن لیں اور بات کو ختم کر لیں۔ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے چہیتے ہیں، اب نانا جان کے یعنی ہمارے نبی کے بھی چہیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے چیل کو مارنے کا واقعہ اور زندہ فرمانے کا واقعہ سماعت کر لیں اور بات پوری ہو جائے گی۔ ایک روز ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک سے ایک چیل چیختی چلاتی ہوئی، شور کرتی ہوئی اوپر سے گزر گئی، جس سے سامعین کی توجہ پراگندہ ہو گئی، اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ چیل شور و گل مجلس کے اوپر کرنے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ تو ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو کہ ہمارے سرکار غوث اعظم نے عالم جلال میں ارشاد فرمایا، اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے۔ سامعین حضرات، حاضرین مجلس کا بیان ہے، جو لوگ اس مجلس میں حاضر تھے کہ سرکار غوث اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہوتے ہی چیل کا سر ایک طرف اور اس کا دھڑ دوسری طرف جا کر گرا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ اتنا ہی نہیں، اب آپ کہو گے کہ پھر کیسے زندہ کیا؟ حضرات تب غور کریں، لوگوں کی توجہ ادھر ہو رہی تھی لیکن یہ گر گئی، دھڑ ادھر اور سر ادھر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرماتے رہے۔ اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرسی سے نیچے تشریف لائے، نیچے تشریف لانے کے لائے اور چیل کے سر اور دھڑ کو ملا کر بسم اللہ پڑھا اور ہاتھ پھیر دیا تو وہ زندہ ہو کر اڑ گئی، اور اہل مجلس کہتے ہیں ہم لوگ دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ کرامت ہے کہ چیل کو مارا بھی اور آپ ہی نے زندہ فرما دیا۔ اس کو بھی بہجت الاسرار میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو طاقت و تصرفات عطا کیے ہیں، اس کو اپنے قصیدہ غوثیہ شریف میں یوں بیان فرمایا ہے آپ نے، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيِّتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ اگر میں اپنا راز کسی مری ہوئی لاش پر ڈال دوں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے عیسائی کے لیے مردے کو زندہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس حال میں مردہ زندہ فرمایا، ہم نے بتایا تھا آپ کو پیچھے بیان میں کہ جو اس کا پیشہ تھا اسی پیشے کے ساتھ وہ گاتا ہوا قبر سے باہر آیا۔ اور چیل پر آپ نے اس طرح سے کرم فرمایا کہ چیل زندہ ہو کر اڑ گئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرات آپ نے سماعت کیا کہ مرغی کا گوشت تناول فرما لیا، اور پھر اسی کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں کو جمع فرما کر مرغی کو زندہ فرما دیا۔ تاریخ گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ گویا ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
تمام عالم والوں کو، عالم کو، دنیا والوں کو یہ سبق دینا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام، نبی پاک کے امتی، خدا کی دین و عطا سے، خدا کی عطا کردہ طاقت سے اس شان کے مالک و مختار ہیں کہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور ساری خدائی کے پیشوا ہیں، ان کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کیا خوب کہا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ غوث پاک کی شان، ہمارے نبی کے غلام ہیں، ہمارے نبی کے امتی ہیں، لیکن حضرات شان ملاحظہ کریں کہ کس طرح سے مرغی کو زندہ فرما رہے ہیں، چیل کو مار رہے ہیں اور زندہ فرما رہے ہیں، کس طرح اتنا ہی نہیں بلکہ اور اندھے اور مفلوج کو صحت یاب کر رہے ہیں، اور لوگوں کی تقدیر کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں، آپ کی دعا سے لوگوں کی تقدیر بدل رہی ہے، کبھی مردہ زندہ ہو رہا ہے اور اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ جن کے بارے میں تم شک کر رہے ہو، جن کے نبی کے بارے میں شک کر رہے ہو، یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے ولی ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں، وہ ولیوں کے سردار ہیں، قطبیت کے مرتبے پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ مردہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اس لیے لوگوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو سمجھو، ان کے قطبیت کو سمجھو، اور ذرہ برابر بھی آپ کے ولایت میں اور قطبیت میں شک نہ کرو، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ ان کا غلام اگر مانتے ہو اپنے آپ کو تو انہوں نے نبی کی سنتوں کو ہمیشہ اپنایا، نبی کی سنتوں کو عام کیا، لہٰذا نبی کی سنتوں کو اپناؤ، فرمان خدا فرمان رسول کو اپناؤ اور اسی پر رہ کر زندگی گزارو۔ انشاءاللہ جب تم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلو گے، نمازوں کو پڑھو گے، سنتوں کو اپناؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرو گے، تو ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے خوش ہوں گے، تمہاری 11ویں شریف سے بھی خوش ہو جائیں گے، تمہارے کھانے بنانے سے بھی، کھانے تقسیم کرنے سے بھی خوش ہو جائیں گے، تمہارا ان کے نام پر خرچ کرنے سے خوش ہوں گے۔ لیکن ہوگا یہ جب تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، شریعت کے خلاف نہ چلو گے، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوں گے، اور ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی میں ہمارے نبی کی خوشی ہے، اور ہمارے نبی کی خوشی میں ہمارے اللہ کی خوشی ہے۔ اس لیے لوگوں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پیارے آقا علیہ السلام کو خوش کر لو، اور پیارے آقا کو خوش کرنا چاہتے ہو تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کر لو۔ انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام پالو گے۔